अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ईवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, जो कुछ भी हमारे माशरे में वकूअ पज़ीर होता जाता है, इसको तारीख़ जो है वो लिखती चली जाती है। हम अच्छे काम कर रहे होते हैं तो तारीख़ में अच्छे नाम से उसका ज़िक्र किया जाता है। नाज़रीन कराम, हालिया जो हमारी सियासी तारीख़ है, इसमें कई काम ऐसे हो रहे हैं कि जिसको तारीख़ जो है वो स्याह हरूफ में लिखेगी, और इसी तारीख़ का ज़िक्र कर रहे हैं हबीब अकरम अपने इस विलाग में। आप ज़रा ये विलाग देखिए, ये वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। 1973 के दस्तूर में 26वीं आईनी तरमीम हो चुकी। इस तरमीम में अगरचे अदलिया, जज, वकील और आईनी मुकद्दमात जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन इनके मानी ख़त्म कर दिए गए हैं। इस तरमीम के बाद पाकिस्तान में जज का मतलब कोई खुद मुख्तार, आदिल और मुनसिफ शख्स नहीं रहा, बल्कि इससे मुराद वो शख्स है जो हुकूमत की मर्जी से एक ओहदे पर लगाया गया मुलाजिम हो, जिसके ज़िम्मे हुकूमत को मुसलसल खुश रखना है। जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मकसूद वो शख्स है जिसने यके बाद दीगरे हुकूमतों को खुश रखने में कामयाबी हासिल की और आखिरकार ये ओहदा हासिल करने में कामयाब हो गया। आइंदा के लिए आईनी मुकद्दमात वो मुकद्दमात होंगे जो हुकूमत के खिलाफ होते हैं, लेकिन हुकूमत खुद ही अपनी मर्जी के जज लगाकर मनपसंद फैसला हासिल करने की अहल होगी। हाई कोर्ट के जज के लिए ज़रूरी होगा कि वो हुकूमत से हमेशा डरता रहे, क्योंकि अगर हुकूमत उससे खुश न रही तो उसकी नौकरी ख़त्म हो सकती है और हुकूमत को मुसलसल खुश रखने के नतीजे में वो सुप्रीम कोर्ट नामी महकमे का चीफ जस्टिस भी लगाया जा सकता है। सादा अल्फाज में 1973 के दस्तूर के पहले सफ़े पर जो ये लिखा है कि पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी पूरी तरह महफूज होगी, इस तरमीम के ज़रिए मिटा दिया गया। अदलिया रियासत के 3 सुतूनों में से एक नहीं रही, बल्कि वफाकी हुकूमत के दीगर महकमों की तरह एक महकमा हो गई है। इसलिए 26वीं आईनी तरमीम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 2024वें साल और 10वें महीने के 21वें दिन हुई, पाकिस्तान में अदलिया के मफलूज होने का ऐलान है। इसके बाद हम जो अवाम कल अनाम यानी मवेशियों का रेवड़ हैं, महज हंकाए जाएंगे। अगर सीधे स्वभाव चलते रहेंगे तो ठीक, वरना वो छुरी जिसका नाम कानून रख दिया गया है हमारे गले पर चल जाएगी। फैज़ ने कहा था, लाओ तो कत्ल नामा मेरा मैं भी देख लूं, किस किस की मोहर है सरे महजर लगी हुई। पाकिस्तान में अदलो इंसाफ का खून बहाने वालों के नाम पार्लिमानी तारीख में तो दर्ज हो जाएंगे, लेकिन क्या मालूम सुप्रीम होने की दावेदार पार्लिमान कल को तारीख भी अपनी मर्जी से मुरतब कर डाले। इसलिए ज़रूरी मालूम होता है कि अभी उन अशखास का तज़किरा भी महफूज हो जाए जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के महज़र पर मोहर लगाई है। इस तरमीम का पहला दाग इलेक्शन कमीशन के दामन पर है, जिसने 8 फरवरी 2024 को होने वाले इंतखाबात में वोटों की बजाय अपनी या किसी की मर्जी के मुताबिक लोगों को कामयाब करार दिया। ये इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में तो धांधली के हवाले से अब तक बेमिसाल है ही, लेकिन दुनिया के कई मुल्क भी इस पर उंगलियां उठा चुके हैं। इस वक्त जिस पार्लियामेंट के सुप्रीम होने का दावा किया जा रहा है, इसकी अक्सरियत उन लोगों पर मुश्तमिल है जिन्हें अवाम ने वोट ही नहीं दिए। मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब नवाज शरीफ, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से शिकस्त खा चुके थे, कौमी असम्बली में आईनी तरमीम के सुरखैल थे। सियालकोट के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की रिहाना डार से शिकस्त खा चुके थे, इस तरमीम को वोट देने वालों में थे। इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों और रावलपिंडी डिवीज़न की कौमी असम्बली की सभी नशिस्तों के बारे में साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा पहले ही बता चुके हैं कि ये तहरीक इंसाफ की थीं, जो मुस्लिम लीग नून को अता कर दी गईं। ये लोग भी इस तरमीम के हक़ में थे। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया के कत्लनामे पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मोहर सबसे नुमायाँ है। उन्होंने इस तरमीम की मंजूरी में मरकज़ी किरदार अदा करने का दावा भी किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन इस वक्त मामला तारीख का रिकॉर्ड रखने का है।
اس لیے وہ کہانیاں بیان کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ یہ کہنا کافی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی جماعت پیپلز پارٹی خود کو جمہوریت پسند وغیرہ کہتی رہی ہے، لیکن اس ترمیم کے ذریعے انہوں نے اس دعوے کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے عدلیہ کو تو تباہ کیا سو کیا، اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کو 2024 کے الیکشن کو برباد کرنے کا انعام بھی دیا۔ اس ترمیم کے بعد الیکشن کمیشن کے موجودہ عہدیدار اپنے جانشینوں کے انتخاب تک عہدوں پر برقرار رہیں گے۔ عدلیہ کو قصہ پارینہ بنا دینے والوں میں ایک نام جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہے۔ انہوں نے اپنے ہم نشین اور ہم نوا ججوں کے ساتھ فیصلہ دیا کہ وہ شخص جو کسی ایک پارٹی سے منتخب ہو کر ایوان میں اپنی جماعت کے فیصلے کو نظر انداز کر کے اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے یا ڈر کر ڈالتا ہے تو اس کا ووٹ گنا جائے گا۔ یہ فیصلہ 26ویں آئینی ترمیم سے چند دن پہلے کیا گیا، جس کی وجہ سے سینٹ میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے 2 سینیٹرز نے لوٹا بن کر اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ ان 2 ارکان کے ووٹوں کو سند جواز جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے ہی ملی۔ قومی اسمبلی میں بھی ایسے حضرات لائے گئے جو حکومتی اتحاد کی کسی بھی پارٹی کا حصہ نہ تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے ووٹ عمران خان کے نام پر لیے اور اپنے حلقہ انتخاب سے بے وفائی کر دی۔ مولانا فضل الرحمان کی مہر تصدیق بھی ناانصافی سے بھرپور اس محضر پر دھندلی سی لگی ہے۔ ریکارڈ درست رکھنے کے لیے یہ واضح کرنا مناسب ہے کہ اگر مولانا اس ترمیم کا حصہ نہ بنتے تو پھر فوجی عدالتیں بنتی، انسانی حقوق کا تصور ہی آئین سے منہا کر دیا جاتا۔ مولانا نے حکومت کی تجویز کردہ ان ترامیم کو کالا سانپ قرار دیا اور انہی کی وجہ سے اس سانپ کا زہر نکلا۔ ان کی جتنی پارلیمانی قوت تھی انہوں نے اس سے کہیں زیادہ کر کے دکھایا۔ اگرچہ یہ کالا سانپ اب بھی موجود ہے، اس کا پالنے والا سپیرا بھی موجود ہے، اور جس بین کی دھن پر یہ اپنا پھن پھیلا دیتا ہے وہ بھی خاموش نہیں ہوئی۔ من پسند فیصلے کو انصاف سے تعبیر کرنے والی اس آئینی ترمیم میں بنیادی نوعیت کا کردار اس ہاتھ کا ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر محسوس ہوتا ہے۔ پاکستان میں حکومت و ریاست کے معاملات کی نقشہ گری کرنے والے کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ اس کی قدرت کے کرشمے سینہ بسینہ چلتے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق اس دستے معجزہ ساز کو یہ ذمہ داری ترمیم سے 10 دن پہلے سونپی گئی اور اس نے معاملات کو حسب خواہش ڈھال کر دے دیا۔ جو آج یہ گفتگو سن رہے ہیں انہیں اچھی طرح علم ہے کہ مجبوری اور خوف اس ید سودا کی نشاندہی سے باز رکھتے ہیں۔ اس لیے آج کی نسل آئندہ نسل کو صیغہ راز میں اس بارے میں سب کچھ بتا دے تاکہ تاریخ، اخباروں، کتابوں اور ہم جیسے صحافیوں کی مرہون منت نہ رہے۔ شاید ہماری نسل پر بھی وہ ذمہ داری آن پڑی ہے کہ جو بنی اسرائیل کے خداوند خدا نے ان پر بیابان میں آوارہ گردی کے زمانے میں ڈالی تھی۔ انہوں نے اپنی خطا کاریوں اور بزدلی کی داستان، مصر میں گزری غلامانہ زندگی اور آسمانی الہام اپنے بچوں کو بتائے اور پھر بچوں نے اپنے بچوں کو یہ سب کچھ منتقل کیا۔ اس غیبی ہاتھ کے بارے میں آج کی نسل آنے والوں کو بتا دے اور آنے والے اپنے بعد والوں کو بتاتے رہیں۔ مورخ سے بھی درخواست ہے کہ اگر وہ عشروں یا صدیوں بعد اس گفتگو کو عصری حوالے کے طور پر استعمال کرے تو یہ بھی بتا دے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیدا ہونے کے 2024ویں سال کے 10ویں مہینے میں ملک پاکستان میں عدالتی خود مختاری ختم کر دی گئی تھی۔ سرکاری طور پر عدل و قانون کی تجہیز و تکفین کے موقع پر خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ مورخ اگر سن رہا ہو تو یہ بھی لکھے کہ چند سر پھرے عدل و انصاف کے خاتمے پر سسکیاں بھرتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ اس عہد میں دل زار پر سبھی اختیار چلے گئے تھے، اس لیے کھل کر رونے سے بھی خوف آتا تھا۔ معلوم نہیں جو کچھ عرض کیا ہے کب اصل تاریخ لکھی جائے اور کب یہ سب کچھ مورخ تک پہنچے، ہم رہیں نہ رہیں، اس لیے ابھی عرض کر دیتے ہیں کہ اے مورخ تیرا شکریہ۔ جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، ویڈیو میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ ہمارے انٹلیکچوئلز میں ان کا شمار ہوتا ہے، ہمارے یعنی نامی وہ اینکر پرسن ہے، صحافی ہیں، بے لاگ تبصرہ کرتے ہیں، یعنی کسی بھی ایفیلیشن کے بغیر یہ بات کرتے ہیں آپ کو نظر آتے ہیں۔
تو ناظرین کرام جس طریقے سے اور ان کے جو اسلوب اور ان کے جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ آپ ان کے شیدائی ہیں، آپ ان کے ولاگز دیکھتے رہتے ہوں گے، لیکن اس ولاگ میں جو انہوں نے تبصرہ فرمایا ہے، یہ آئینی ترمیم پر جو بات کی ہے، اس آئینی ترمیم پر ناظرین کرام اس سے اچھی تحریر یا اس سے اچھی بات جو ہے وہ میری نظر سے نہیں گزری۔ جس طریقے سے انہوں نے تاریخ کے پس منظر میں تمام چہرے جو ہیں وہ بے نقاب کیے ہیں، جن چہروں میں نواز شریف جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتا تھا، شہباز شریف کی تو خیر بات ہی نہیں کرتے ہم، آصف زرداری کا صاحبزادہ جو آئندہ آنے والا جو ہے وہ ہمارا متوقع وزیر اعظم ہے، اس کی بات کی، اس نے جو شب و روز جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کے لیے وقف کیے، اور جس طریقے سے اس آئینی ترمیم میں عدلیہ کے پر کاٹے گئے ہیں، یعنی عدلیہ کو جس طرح کہ حبیب اکرم صاحب نے فرمایا کہ ایک محکمے کا درجہ دے دیا گیا ہے، یعنی ایک آئین کا یا ایک ہمارے اس معاشرے کا ایک انصاف دینے والا جو ادارہ تھا، اس کو انہوں نے اپنی مرضی کے تابع کرنے کی جو یہ کوشش کی ہے، اس پر جو ہے حبیب اکرم صاحب نے جو ہے وہ آپ کو پورے شد و مد کے ساتھ بتایا ہے۔ ناظرین کرام، جس معاشرے میں انصاف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یا انصاف کے ادارے کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور انصاف کے ادارے کو اپنا تابع کرنے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو ناظرین کرام اس معاشرے کا انحطاط جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی سی امید کی کرن یہ بھی باقی ہے کہ حبیب اکرم جیسے صحافی جو بے لاگ بات کرتے ہیں، بغیر خوف تردید جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو ان کی موجودگی بھی ایک غنیمت ہے کہ جو سچ بات لکھتے ہیں اور سچ بات بولتے بھی ہیں۔ اس طرح کے کئی صحافی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جن کا قلم بھی بک جاتا ہے، جن کا پروگرام بک جاتا ہے، جو فرمائشی پروگرام کرتے ہیں پیسوں کی خاطر، تو اس اندھیرے میں ایک جو ہے امید کی کرن حبیب اکرم صاحب نظر آتے ہیں۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ و ناصر۔